السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو جوز بائی جوز. اور میرے ساتھ ہیں ہر دن کی طرح شیخ سیف اللہ ثناء اللہ. کیا حال ہے سیف اللہ بھائی؟ الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے. سیف اللہ بھائی آج انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے 24 جوز ماشاء اللہ. اور اس کی جو فرسٹ ورس ہی ہے جو ہم نے سلیکٹ کی ہوئی ہے وہ توحید کی بات کرتی ہے. اور یہ جو جوز ہے سورہ زمر، اس میں بھی توحید کا بہت زیادہ میسیج ہے. تو جو آیت ہے وہ ہے الیس اللہ بکافٍ عبدہ، کہ اے نبی ان سے کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ ایک کویشچن پوچھا. اور اکثر یہ میں نے ایک قصہ سنا کہ ایک بندے نے نا یہ آیت کا جو ترجمہ ہے اس کو اپنی دکان پہ لگا دیا. تو اس سوسائٹی میں باقی لوگ مختلف مکاتب فکر کے آتے، تو کچھ لوگ اس سے پوچھتے کہ یہ تم کب سے چینج ہو گئے ہو، تم کب سے وہابی بن گئے ہو، ٹھیک ہے، یا کب سے تم اس سے نکل گئے ہو. حالانکہ توحید کا جو تذکرہ ہے وہ تو قرآن میں ہر جگہ بار بار آتا ہے. بالکل. تو اللہ تعالیٰ آپ پوچھتے ہیں ہم لوگوں سے کہ کیا یہ کافی نہیں ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے لیے؟ اللہ اس میں دیکھیں، اس میں اصل میں اللہ تعالیٰ یعنی ہمیں اس طرف بھی اشارہ دے رہے ہیں، جیسے کہ آپ نے آیت پڑھی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے علیہ اللہ بکافٍ عبدہ. اس میں ایک اور اشارہ ہے کہ انسان کو اگر آپ دیکھیں نا، ہم لوگ اکثر چیزوں میں یہ دیکھتے کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگوں سے ڈرتے رہتے ہیں. ہاں جی. یا لوگوں کی باتوں سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں علیہ اللہ بکافٍ عبدہ، کیا ان لوگوں کے لیے اللہ کافی نہیں ہے؟ جی. کہ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، کہ یہ لوگ دوسرے لوگوں سے تم لوگوں کو ڈراتے ہیں. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اور جس کو اللہ گمراہی کی طرف لے جائے تو اس کے لیے کوئی اور ہدایت دینے والا نہیں ہے سوائے اللہ کے. جی. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں میں غور و فکر کریں کہ اللہ سے ہی ڈرنا ہے ہم نے، اور کسی سے نہیں ڈرنا. ٹھیک ہے. اور یہ خطاب بھی اللہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کیونکہ لوگوں نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگ گیا کہ لوگوں سے دیکھیں لوگ کیا کر رہے ہیں، یستخفون من الناس، یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، یعنی لوگوں سے ڈرتے ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح یہ کیونکہ جو کفار تھے وہ آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بتوں سے ڈراتے تھے. ہاں جی. ٹھیک ہے نا. تو وہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے بت کیا کر لیں گے. ٹھیک ہے نا. اسی طرح اگر آپ دیکھیں آج کل لوگ مختلف چیزوں سے لوگوں کو ڈراتے ہیں. ایک تو یہ پیئر پریشر ہے، ہاں، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، ہر وقت ایک ذہن میں یہی رہتا ہے، لوگ کیا کہیں گے، ہر وقت، ہر لمحے. بالکل. اور کرنے سے پہلے ہم سب سے پہلے یہی سوچتے ہیں لوگ کیا کہیں گے، یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ کیا کہے گا. تو یہ ایک پوائنٹ ہے. دوسری پوائنٹ یہ ہے کہ اس میں ایک اور کانسیپٹ رہتا ہے توکل کا بھی. جی. وہ کیسا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب آپ توکل کر لینا پھر بائی جان بسم اللہ کریں. جی. اس میں اور زیادہ سوچ وچار نہ کریں، اوور تھنکنگ نہ کریں. یہ اوور تھنکنگ کا بھی ایک علاج ہے. اوور تھنکنگ میں کیا ہوتا ہے، مثلا ایک چیز آپ نے مثلا ڈیسائیڈ کر لیا لیکن آپ وہ کرتے نہیں ہو. کیوں؟ آپ سوچتے رہتے، کروں نہیں کروں، ایک قدم آگے ایک قدم پیچھے، ایک قدم آگے. اب ایسا نہیں ہونا چاہیے. اب کر گزرنے کا ٹائم ہے، کشتیاں جلاؤ اور بسم اللہ کرو، باقی اللہ دیکھ لے گا. تو یہ بھی ایک شیخ یہ آتا ہے نا کہ ایک دفعہ آپ کوئی ارادہ کر لو تو پھر اس پہ استقامت رکھو. بالکل. جیسے حدیث میں نا اعقلها وتوکل، یعنی تم اس کو باندھو اور توکل کرو بس. وَإِذَا عَزَمْتَ فَفْعَلْ، جب تم نے عزیمت اختیار کر لی، جب تم نے ارادہ کر لیا کہ I will do it, then do it. Don't overthink and delay it till you will not do it. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہے. اور کیونکہ شیطان بھی اگر آپ دیکھیں خاص کر نیکی کے کاموں میں کیا ہوتا ہے، مثلا آج میں نے یہ نیت کی کہ آج میں انشاءاللہ یوتھ میٹر کو 2 لاکھ ڈونیشن دوں گا. ماشاءاللہ. آج میں نے وعدہ کیا فرید بھائی سے، اس وقت بسم اللہ کریں انشاءاللہ. دیکھو مثلا کیا ہوتا ہے، اب مثلا میں نے تراویح میں نے کوئی سنا ڈونیشن کے بارے میں نے بولا چلو یار ماشاءاللہ یوتھ میٹر اچھا کام کر رہا ہے، یہ لو جناب آپ کو اتنا انشاءاللہ میں دوں گا. میں نے وعدہ کیا. لیکن 2-3 دن کے بعد کیا ہوتا ہے، بندہ سوچتا رہتا ہے یار یہ میں نے کیا وعدہ کر دیا یار، یہ تو میرے گلے پڑ گیا یار، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. آخر میں آپ فون کرتے وہ بندہ فون ہی نہیں اٹھاتا ہے نا، یا وہ بولتا ہے یار سوری یار آج کل میرے حالات خراب ہیں. دیکھیں نا. تو کرنا کیا چاہیے اسی وقت جب آپ نے کہا اگر آپ کے پیسے جیب میں ہیں، آج کل ماشاءاللہ ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، آپ کے پاس یوتھ میٹر کے پاس بینک اکاؤنٹ ہے، یہ لو جناب اسی وقت بھیج دیا ہے نا. اسی لیے جو لوگ بڑے ذہین ہوتے ہیں بولتے ہیں ماشاءاللہ خیر کے کام میں دیری کیوں، بسم اللہ بھی کریں آپ.
ہے نا, کیونکہ کیا ہوتا ہے بہت سا, ابھی آپ دیکھیں مثلا کسی وقت ٹی وی میں بھی کوئی چلا تھا, یہ کیا بولتے ہیں ٹیلی تھون یا ٹیلی فون, کیا بولتے ہیں اس کو, جو ٹیلی تھون, کتنے کروڑوں کے اعلان ہوئے, اور انسان حیران ہو جاتا ہے اتنا پیسہ ہے پاکستانیوں کے پاس, لیکن اس میں آدھے کا آدھا پیسہ بھی نہیں آتا. کیا وجہ ہے؟ یہی شیطان آپ کو روکتا رہتا ہے, آپ کو اوور تھنک کرواتا ہے. بالکل. اور کیا ہوتا ہے, ایک اور بات, جب آپ صدقہ دینے سے پہلے نا, آپ نے وعدہ کیا اور دینے سے پہلے تک ایک کشمکش چلتی, لیکن آپ جب دے دو گے نا الحمدللہ بالکل ریلیکس ہو کے, واللہ دینے کا جو ایک لذت ہے نا وہ آپ سوچ نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ ہمیں لینے سے زیادہ دینے کی توفیق. انشاءاللہ جزاک اللہ خیر. اچھا سیف اللہ بھائی, اس کے بعد جو ورس ڈسکس ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ جو نیند کی حالت ہے وہ بھی ویسی ہے جس طرح موت کی ہے, اور دونوں سینیریوز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو روح ہے اس کو قبض کر لیتے ہیں. تو یہ جو ورس ہے میں چاہتا ہوں کہ ایک پتہ چلے کہ کس طرح ان دونوں کا جو سینیریو ہے وہ سملر ہے, اور جو ورس ہے وہ کیا کہتی ہے. جی ہاں, جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 42 میں, اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضى علیها الموت ویرسل الاخرى الى اجل مسمى ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. یعنی اللہ تعالیٰ ہی ان روحوں کی, یعنی ان کی موت کے وقت, اور جن کی موت نہیں آئی انہیں ان کے نیند کے وقت قبض کر لیتا ہے. یعنی جب ان کا وقت آ گیا, متعین وقت آ گیا, موت اللہ تعالیٰ ان کو دلوا دیتا ہے. اور واللتی لم تمت فی منامها, نارملی نیند میں موت آ جاتی ہے, نیند میں نہیں ہو تو حالت یعنی جب وہ اٹھا ہوا ہوتا ہے نیند کی حالت میں تو اس وقت بھی موت آتی ہے. فیمسک التی قضى علیها الموت ویرسل الاخرى الى اجل مسمى. ٹھیک ہے نا, تو جن کے اوپر حکم لگ چکا ہے موت کا ان کو پکڑ لیتی ہے اور دوسرے کو چھوڑ دیتی ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون, جو تفکر کرنے والے ان کے لیے اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو سوچنے والی ہیں. اچھا, ایک تو یہ سٹانس ہے نا کہ ایک تو چلے ہم نارمل سائنسز میں ایک سلیپ کی اپنی تھیوری ہوگی, لیکن اسلامک کے لیے ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ جب بندہ سوتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی جو روح ہے وہ اس کو بلا لیتے ہیں, ٹھیک, اور جب وہ اٹھنے کا اس کا ٹائم ہے تو پھر اس کو لٹا دیا جاتا ہے. اس لیے جو سونے سے پہلے کی دعا ہے اور سونے کے بعد کی دعا ہے وہ بھی یہی ہے نا کہ یعنی اللہ اگر آپ نے مجھے پکڑ لیا تو مجھے اٹھا لیا تو مجھے معاف کر دے, اور اگر چھوڑ دیا تو مجھے, مطلب اس میں یہ آئے نا یا الحمدللہ جی احیانا بعد ما اماتنا. ہاں بالکل, کہ تمام تعریف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جس نے مجھے زندگی دی اس کے بعد میں مر گیا. اچھا, سیکنڈ سینیریو میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ جن لوگوں کی پرماننٹ موت ہونی ہے ان کی روح لٹائی نہیں جاتی یا وہ ان کو ڈیتھ ہو جاتی ہے, ٹھیک, اور پھر کچھ لوگوں کے لیے ڈفرینٹ وقت مقرر ہیں ڈیتھ کے جس میں انہیں بلا لیا جاتا ہے. اچھا, ڈیتھ کو ہم نے پہلے بھی بات کی, ڈیتھ کو کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ڈیتھ ہے اس کی کثرت سے ریممبرنس کرو, کیونکہ دس از دا ایلیمینیٹر آف ڈیزائرز. آپ کی جتنی بھی خواہشات ہیں ناجائز اور کچھ جائز بھی, جب آپ بہت زیادہ موت کے بارے میں بار بار سوچتے ہو, قبرستان جا کے وزٹ کرتے ہو, تو دس از ون آف دا ویز جس سے آپ کی جو ڈیزائرز ہیں وہ آپ اس کو کنٹرول میں کر سکتے ہو. بالکل بالکل, کیونکہ انسان کہتا ہے کہ یار میں جو مرضی کر لوں, لیمبورگینی لے لوں, فراری لے لوں, جون سی مرضی کار لے لوں, بگاٹی لے لوں, ایک نہ ایک دن تو میں نے مرنا ہی ہے, تو کیوں نہ اس پیسے کو کسی اچھی جگہ انویسٹ کر لوں, میرے لیے صدقہ جاری ہو. بالکل. اور اسی طرح جو لسٹ فل فیلنگز ہیں وہ بھی کافی زیادہ کنٹرول کی جا سکتی ہیں. اسی لیے دیکھیں, اسی لیے حدیث میں ہے کہ آپ قبروں کی بھی زیارت کریں, اور اسی طرح آپ اگر دیکھیں فزیکل زیارت کا بڑا فائدہ ہوتا ہے, قبروں کی بھی, اور اسی طرح آپ مریض کی بھی. آپ جائیں ہاسپٹل جائیں, دیکھیں اللہ کی قسم انسان کو اپنے صحت کی قدر ہو جاتی ہے, اپنی زندگی کی قدر ہونے لگتی ہے. اور ادھر جو نہیں جاننے والے ان لوگوں کی زیارت کریں جن کو آپ جانتے ہی نہیں. بالکل. اور ان سے ان کے قصے سنیں, خدا کی قسم آپ کے نا زندگی بدل جائے گی, آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے, آپ کے دل نرم ہو جائے گی, اور آپ کو آخرت کا پختہ یقین ہو جائے. بالکل. اور آپ تیاری شروع کر لو گے. لیکن ہم کیا ہے, ہم بھائی جب آج کل لگے ہوئے ریس آف پیسہ, ریس آف منی, ہاں ہر وقت بھاگتے رہتے ہیں, تو ان چیزوں سے ہم غافل ہو گئے. اچھا, یہاں پہ یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ وی آر ناٹ کرٹیسائزنگ کہ پیسے نہیں جنریٹ کرنے چاہیے یا اپنی ذمہ داریوں سے بھاگنا چاہیے, کیونکہ کئی دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ جو اسپیشلی ریلیجیسلی انکلائنڈ یوتھ ہوتے ہیں وہ اسکیپزم میں آ جاتے ہیں. اسکیپزم یہ کہ وہ انہیں لگتا ہے کہ یار میں بس اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں وقف کر لوں اور میرے پہ کوئی ذمہ داری نہ ہو. بالکل بالکل, ٹھیک.
اب اسی لیے میں کبھی آپ کبھی کو ایسے ایگزامپل سوالات دینا چاہتا ہوں کہ جس طرح آپ خود ہیں, آپ دین کا کام تو کر ہی رہے ہیں الحمدللہ, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کے اوپر ایک ہسبینڈ ہونے کی بھی رسپانسبلٹی ہوتی ہے, اور آپ کے بچوں کی بھی ایک رسپانسبلٹی ہے جس کو آپ پورا کرتے ہیں, مطلب اب میں دین کے نام پہ میں کروں یار, بیوی کو بھی سائڈ پہ کر لوں, بچوں کو بھی سائڈ پہ کر لوں, ان کو ٹائم بھی نہ دوں, ہاں, اور بولوں یار دین کے لیے کام کر رہا ہوں, بیوی صاحبہ ٹائم دیو, کیا بات ہے, پیسے بھی نہیں کما پا رہا. تو یہ تو مسئلہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اور اسی طرح ایک اور ہوتا ہے جو نیا نیا ایک بندہ جو ابھی بھی دین کی طرف آتا ہے نا, اس کے اندر بہت جذبہ ہوتا ہے, تو وہ کیا کرتا ہے, یار میرے ابو نا مجھے دین کا کام کرنے ہی دیتے. یار دین کے کام میں سے ہے کہ ابو امی کی بات سنو. بالکل, اب دیکھو نا, ویری گڈ پوائنٹ, یہ دیکھا نا, اب وہ یہ بھول جاتے ہیں, وہ سمجھتے کہ یار دین کا کام کا مطلب بس آئی وانٹ ٹو ڈو دعویٰ دعویٰ دعویٰ. برو فرام دا دعویٰ یو ہیو ٹو اوبے یور پیرنٹس, ٹھیک ہے نا. اب یہ وہ سمجھتے کہ دو الگ چیز ہے. ہاں, یا اس طرح کافی سینیریوز میں دیکھیں ہم, کچھ لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ ان کے گھروں میں کوئی لوگ بیمار ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور انہیں ایک اٹینڈنٹ کی ضرورت ہوتی ہے, تو اس سینیریو میں آپ کو تھوڑی سی کمپرومائزز کرنی پڑتی ہیں, آپ کو اپنا اسکیجول تھوڑا سا اوپر نیچے کرنا پڑتا ہے, بیکاز دیٹ از پرٹیکولر نیڈ آف دا ٹائم. بالکل, اس میں آپ سیلفش نہیں ہو سکتے کہ نہیں یار یہ میرا ایک ایونٹ تھا, اس میں میں نے جانا تھا, تو جو مرضی ہو جائے, کسی سے بندے کو ہارٹ اٹیک ہو جائے, جو مرضی ہو جائے. تو یہ چیزیں دیکھنی چاہیے. اور مثلاً کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے, مثلاً کوئی ایک داعیہ ہے یا کوئی وہ ہے, وہ اچانک اس کے گھر میں کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے, اور اس نے کہیں ٹائم دیا ہوتا ہے لیکچر کا کہ میں نے آج اس یونیورسٹی میں یا اس جگہ پہ میرا باقاعدہ لیکچر ہونا ہے, اعلان چھپ گئے, یہ ہو گئے, لوگوں نے آنا ہے, لیکن اچانک اس کی وائف بیمار ہو گئی یا امی بیمار ہو گئی. اب وہ کیا بولتا ہے, یار وہ تو لوگ کیا کہیں گے, ادھر بہت زیادہ لوگوں نے آنا ہے, اب میں کیا کروں. اب وہ اپنے گھر میں ان بیمار, اپنے جو فرض جو آپ کا حق ہے اس کو چھوڑ کے آپ ادھر چلے جاتے ہیں. کیوں یار, ادھر وہ کیا کہیں گے لوگ, یار ایک کمٹمنٹ ہے, دس از دا کمٹمنٹ. نو, دس از ناٹ دا کمٹمنٹ. کمٹمنٹ از دیٹ یو ہیو ٹو ہیلپ یور پیرنٹس اینڈ ٹیل دیم برو آئی کین ناٹ کم, آئی ہیو ایمرجنسی ان ہاؤس. اب اس کے الٹا بھی کبھی کبھی ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندہ ان کو بتاتا ہے کہ یار میرے بیوی بیمار ہے, میرا بھائی بیمار ہے, میرے والدین بیمار, تو جو آرگنائزر ہے وہ اس کو عذر دینے کے بجائے اس کے اوپر بدظنی کرتے ہیں, پریشر ڈال دیتے, بولتے ہیں کہ یار کیسے تم بندے ہو, تم نے تو کمٹمنٹ کی تھی, تم تو ہمیں ٹائم مینجمنٹ کے کورس دیتے ہو, تم ہمیں یہ بتاتے ہو, پھر تم نہیں آتے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے, ہمیں بدظن نہیں ہونا چاہیے, ہمیں حسن ظن رکھنا چاہیے, اور آرگنائزر کو بھی چاہیے کہ وہ جب اس نے ایک عذر پیش کر دیے اس کو اجازت دے. اچھا شیخ, پہ نیکسٹ ورس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں مایوس نہ ہونے کی ترغیب دلاتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان سے کہہ دیجئے کہ اے میرے بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پہ زیادتی کی, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. ڈو ناٹ ڈسپیئر دا مرسی آف اللہ, یقیناً اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے, وہ تو غفور الرحیم ہے. تو یہ اس پہ تو آپ کا ایک چھوٹا سا ایکسکلوسیو ریمائنڈر بھی آیا ہوا ہے. بس اللہ تعالیٰ ہمیں ریمائنڈر کی توفیق دے. اچھا, اب یہ جو مائنڈ سیٹ ہوتا ہے, جو شیطان جس طرح بندوں کو ٹریپ کرتا ہے, وہ یہ ہوتا ہے کہ یار دیکھو تم گناہ پہ گناہ کی جا رہے ہو, اور اس کے بعد تم معافی پہ معافی مانگی جا رہے ہو, یہ تم کس طرح کے ہو, اللہ, اس لیے تم گناہ کرو لیکن معافی تم نہ مانگو, یا پھر وہ بولتے کہ اللہ تم سے ناراض ہے, تمہیں تو کوئی. دیکھیں حالانکہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, اور انہ هو الغفور الرحیم. قل یعنی کہہ دیجیے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے, اور اس کی بڑی اہمیت ہے. ہاں جی, یا عبادی, اے میرے بندوں, الذین اسرفوا علی انفسہم, جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتیاں کی, جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا, اپنے آپ کو گناہوں میں یعنی غرق کر دیا. لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہوئیو, ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے. بالکل, یعنی جب تم واپس آؤ گے اللہ معاف کرے گا. جیسے ایک اور حدیث میں ہے, حدیث قدسی ہے, جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم استغفرتنی لغفرت لك ولا ابالی. یعنی اگر تم اس زمین کے برابر اتنا زیادہ گناہ کرو اور بس تم پلک کے لپک کے جپک کے میری طرف لپٹ کے آ جاؤ, میں تم کو معاف کر دوں گا, ولا ابالی, اور اس کا مجھے کوئی فکر نہیں ہے تمہیں معاف کرنے کا. شیخ یہاں پہ یہ میں نے لوگوں میں بہت زیادہ ٹینڈنسی دیکھی ہے کہ وہ بہت زیادہ انسرٹن ہوتے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف کر دے گا, اور اکثر جو پرسنل کاؤنسلنگ میں بھی لوگ آتے ہیں وہ بھی بار بار یہی کویشچن پوچھتے ہیں. تو یہ ایک جو فینومینا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے گا,
میں سمجھتا ہوں جس طرح ہمارے ساتھ تو کبھی اس طرح کی کنڈیشن میں ہم نہیں آئے, اسے نکلنے کا کیا طریقہ ہے کہ پروبیبلی ان کا جو کنسیپٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ وہ کلیئر نہیں ہوتا, اور ان کو چاہیے کہ وہ مغفرت والی آیات پڑھیں. میں آپ کو بتاؤں ایک اور اس سے زیادہ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اللہ جل جلالہ عظیم شانہ اتنا خوش ہوتا ہے اس بندے کے توبہ کرنے پر جیسے کہ ایک بندہ جو صحرا میں جا رہا ہے, صحرا میں جا رہا ہے, اس کا سب کچھ گم گیا, اس کا جو سامان تھا اور جو اس کے اوپر جو گھوڑے کے اوپر چیزیں تھیں وہ سب اچانک گم ہو گیا. پھر جب وہ پریشان حال ہے, ڈھونڈ رہا ہے, اچانک وہ سارا کچھ واپس آتا ہے تو وہ خوشی میں کیا کہتا ہے, انت عبدی وانا ربک, استغفر اللہ, یعنی وہ کلمہ کفریہ کہہ دیتا ہے, بالکل ہے نا, اس خوشی کی حالت میں. تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے خوشی سے بھی 1000 گنا زیادہ خوشی ہوتا ہے. اللہ اکبر. کب؟ جب اللہ کا بندہ واپس پلٹ کے آتا ہے اور بار بار آئے. اس لیے تو التواب کا کیا مطلب ہے, بار بار. ایک تو نا ایک تواب یہ صیغہ مبالغہ, یعنی بار بار توبہ کرنے والا, بار بار معاف کرنے والا, الغفور الرحیم. اور اسی طرح ایک اور بات ابن القیم نے بات لکھی ہے اور سلف سے بھی یہ کہ کبھی کبھی جو گنہگار توبہ کرنے والا ہے وہ اس بندے سے بہتر ہوتا ہے جو نیکیاں کرتا ہے, جو توبہ نہیں کرتا. کیسے؟ مثلا میں آپ کو, ایک بندہ ہے جو نمازیں پڑھتا ہے, تہجد گزار ہے, قرآن پڑھتا ہے, حدیث پڑھتا ہے, بڑا ماشاءاللہ دیکھنے میں بہت کچھ ہے. ایک بندہ ہے گناہ کرتا ہے, لیکن کیا ہوتا ہے, گناہ کرنے کے بعد اس میں انکساری آ جاتی ہے, عاجزی آتی ہے, اس میں ڈر جاتا ہے, خوف آتی ہے, امید آتا ہے, اور اللہ سے توبہ کرتا ہے, اللہ کے دربار میں 2 آنسو ٹپکا دیتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کو سارا معاف کر دیتا ہے. اور وہ اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب ہے بنسبت اس بندے کے. کیوں؟ وہ بندے کے اندر غرور آ گیا, تکبر آ گیا, عجب آ گیا کہ کیا بات ہے یار, میں تو تہجد بھی پڑھتا ہوں, میں حافظ قرآن بھی ہوں, میں اسلامک اسکالر بھی ہوں, میں بچوں کو قرآن بھی پڑھاتا ہوں, حدیث بھی پڑھتا ہوں, میں خود بھی پڑھتا ہوں. اللہ اکبر. اس بندے سے وہ بہتر ہے گنہگار جو اللہ کی طرف لوٹ کے جاتا ہے. بالکل دیکھیں نا شیخ, اور بھی اس میں کافی روایات ہیں. بنی اسرائیل کا ایک قصہ ہے, ایک بندے کا جس نے 99 قتل کیے, اور وہ پھر ایک اور بندے کے پاس گیا, اس نے کہا کیا میری مغفرت ہو جائے گی, تو اس موقع نے کہا کہ نہیں ہوگی, تو اس نے پکڑ کے اس کا بھی قتل کر دیا. اس کے بعد وہ کسی اور عالم کے پاس گیا اور عالم نے کہا کہ کیوں نہیں, اللہ سے مغفرت مانگو اور یہ جو جگہ اپنی وہ چینج کر دو. تو وہ جب دوسری جگہ مائگریشن کر رہا تھا تو اس کی ڈیتھ پہلے ہی ہوگی. اب وہاں پہ 2 فرشتے آ گئے, ایک اس کو جنت کی طرف لے کے جانا چاہ رہا تھا اور دوسرا جہنم کی طرف. بالکل. تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ وہ ڈسٹنس معیار کیا جائے. حالانکہ وہ پرانی بستی کے زیادہ قریب تھا, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا ڈسٹنس زیادہ کر دیا اور نئی کا کم کر دیا. تو یہ بہت زبردست آیات ہیں. شیخ ایک ہم لاسٹ انشاءاللہ آیت ڈسکس کرتے ہیں, اور وہ ہے ورس نمبر 10 اگلی سورہ کی 10-11. اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے کہ جن لوگوں نے کفر کیا قیامت کے روز ان کو پکارا جائے گا اور ان سے یہ کہا جائے گا کہ آج تمہیں جتنا شدید غصہ اپنے اوپر آ رہا ہے, اللہ تم پر اس سے زیادہ غضبناک اس وقت تھا جب تمہیں ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا اور تم کفر کرتے تھے. تو ایک جو جتنے بھی کفار ہیں یا مشرکین ہیں یا جو جہنمی ہوں گے, انہیں سب سے زیادہ اپنے اوپر غصہ آ رہا ہوگا. آج کل بھی اگر ہم پورا بہت زیادہ ٹائم ضائع کریں اور اپنے آبجیکٹیوز نہ اچیو کر سکیں تو کم از کم مجھے اپنے اوپر غصہ آتا ہے. اب آپ کو تو پتہ نہیں آپ کو اپنے اوپر آتا ہے یا نہیں, لیکن میں ہوتا ہوں یار میں نے پورا دن ضائع کر دیا, میں نے یہ اچیو کرنا تھا. اسی طرح جو او لیولز اے لیولز کے بچے ہیں, یونیورسٹی کے بچے ہیں, وہ جب ان کا یو گریڈ آیا تو کتنا انہیں اپنے اوپر غصہ آتا ہے کہ یار کاش ہم پڑھ لیتے اور ایک ریگریٹ ہوتا ہے. اچھا, اب یہ دنیا کی جو لاسز ہیں یہ تو دس از نتھنگ ایز کمپیریزن ٹو جو قیامت کا لاس ہوگا. تو کفار کو کتنا زیادہ شدید غصہ آتا ہوگا اپنے اوپر ایٹ دیٹ پرٹیکولر ٹائم. بالکل, حتیٰ کہ وہ کہیں گے کہ قالوا ربنا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبيل. یعنی جہنمی لوگ نہایت عاجزی اور ادب کے ساتھ کہیں گے ربنا, حالانکہ وہ دنیا میں کیا کہتے تھے,
کہ ہم نہیں مانیں گے. لیکن جب ادھر جب حقائق کھل گئے, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا, ایگزام کے رزلٹس آ گئے, تو اب وہ بول رہے ہیں ربنا, جو عاجزی ان کی ساری اور ادب کا وہ ہے. اور پھر وہ کیا کہتے ہیں, امتنا اثنتین, یعنی ہمیں 2 بار آپ نے یعنی موت دی اور 2 بار زندگی دی. فاعترفنا بذنوبنا, تو ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں, اور گناہوں کا اعتراف کیا ہم نے. فہل الی خروج من سبیل, تو کیا ہم دوبارہ, اگر آپ ہمیں وہ دیں, ہم دوبارہ واپس جا سکتے ہیں, دوبارہ اس معاملے سے نکل سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس پہ پھر یعنی کیا کہتے ہیں, ذالکم بانہ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم وان یشرک بہ تؤمنوا فالحکم للہ العلی الکبیر. جب تم لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کرنے کے لیے بلایا جاتا تھا تو تم کیا کرتے تھے, کفرتم, تم نے کفر کیا کھلم کھلا, بلکہ بلانے والوں کا مذاق اڑایا, اور ایمان لانے والوں پر عذاب تم لوگوں نے برپا کر دی. وَإِن يُشْرِكْ بِهِ تُؤْمِنُوا وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا, ہاں, اور اس کے اوپر یعنی ایک انداز میں شرک, یعنی جب اس کے ساتھ شریک ٹھہرا کے تم لوگ اس کے اوپر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہو, فالحکم للہ العلی الکبیر, تو ادھر جو ہے آج اللہ کا حکم چلے گا. شیخ ورسز تو بہت زیادہ تھیں ڈسکس کرنے کے لیے, اور اس بارے میں اس جز میں جو فرعون ہے اس کا بھی ذکر ہوتا ہے, اور اس کے بعد قبر کے عذاب کا جو کافروں پر ہوگا. پھر فرعون نے کیسے اپنے دربار سے ایک جو بندہ تھا مومن, وہ کوشش کر رہا تھا کہ فرعون کو بھی اسلام کی دعوت دے, لیکن ٹائم بہت زیادہ کم ہے. تو انشاءاللہ اگر آپ چاہتے ہیں تو کوئی اور ایک لاسٹ ورڈس آپ سلیکٹ کر لیں, اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں. میں یہاں پہ یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم بہت ہی ان قریب اپنا ایک ہمارا شو چل رہا ہے لیف ٹی وی پہ, آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں. اس میں ہم نے کافی زیادہ ڈیٹیل سے چیزیں ڈسکس کی ہیں, اور ہم کوشش کریں گے کہ وہ ریکارڈنگز اپنے فیس بک وغیرہ پہ اپلوڈ کر سکیں, تاکہ زیادہ ایک کنٹینٹ ہے جو زیادہ تفصیل ڈیپتھ کے ساتھ جاننا چاہتے ہیں, سننا چاہتے ہیں, وہ انہیں بتائیں. اور پھر انشاءاللہ سیف اللہ بھائی کی بھی تفسیر سٹارٹ ہو رہی ہے, وہاں پہ بہت زیادہ ڈیپتھ سے چیزیں ڈسکس ہوں گی. جزاک اللہ خیر, وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.